السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ہے دعا وسی. میں ہوں وسی شاہ. اور کل ہم ان کانورسیشن تھے ود ثاقب اظہر صاحب اینڈ یہ ایک انٹرپرینور ہیں, انیبلرز ان کی کمپنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ورک جو ہے وچ از ورکنگ آن ریئل کولیبوریشن جو ہے وہ ان کے اسٹارٹ اپس ہیں. اینڈ کل ہم نے ان سے گفتگو کی تھی اباؤٹ دی آئی ٹی انڈسٹری ان پاکستان. کیا پالیسیز وغیرہ ہیں پاکستان میں جو ہنڈر کر رہی ہیں اور ایکچولی ایگزیکٹلی پوٹینشیل ہے کتنا, رائٹ. اینڈ لائک اس سے پھر یہ بھی ہے کہ ہمارا ایگزیکٹلی لاس کتنا ہو رہا ہے, رائٹ. اینڈ ہم نے یہ بھی سوال جواب کیا تھا. اچھا, مجھے بڑی اچھی لگی ان کی بات. دیکھیں یہ انہوں نے بہت ہی خالصتاً جو بزنس کے لوگ ہیں نا اس کی والی بات کی کہ جو پیسہ نہیں کمایا ابھی اس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ لاس ہو گیا میرا. بٹ لائک یہیں تک ہے میری کاروباری صلاحیتیں. بٹ ایکچولی نہیں, اپروچ ہے یہ, بڑی پازیٹیو اپروچ ہے. بٹ آئی تھنک ایکچولی دس از اے گریٹ سیگوے انٹو. اچھا میں جی آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں ویورز کو بھی کہ کل ہم نے اے آئی پر بات کی تھی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر, اور چیٹ جی پی ٹی پر بات کی تھی. تو میں نے آج اس سے نا ایک نظم جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی. میں نے اپنے بیٹے سے کہا, اس نے مجھے نظم جو ہے نا ایک وہ کر کے وہ پھکی جی نظم سی جو وہ گل نہیں ہے وہ جو فراز دی نظم جو نا سارے ذہن میں مل جائیں. تو اب وہ غالب اور میر کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی, تو اس میں وزن وغیرہ کا بھی پرابلم تھے. البتہ مجھے سچی بات یہ ہے, یہ تو خیر میں ذرائع مذاق ایک بات کر رہا ہوں, کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ کچھ بھی کم از کم یہ اس حوالوں سے آپ کچھ بھی کریٹ کر لیں. دیکھیں نا پینٹنگ ہے کیسی ہی کیوں نہ ہو, مگر جب آپ کو پتہ ہوتا نا کہ اچھا یہ پکاسو کی بنائی ہوئی ہے, یہ ریمبرانڈ کی بنائی ہوئی ہے, یا وہ جیسے ہم دیکھنے گئے تھے ادھر وہ کیا تھا اس کا وہ وین گوگ کی وہ کیا تھا وہ امرسیو ایکسپیرینس, اور وہ وین گوگ کی بنائی ہوئی ہے. تو وہ آپ کو پوری تاریخ جو ہے نا اس مصور کی, اس کی فلسفی, اس کی سوچ, اس سوسائٹی میں اس نے جو کچھ جھیلا ہے, جو کچھ اس نے کیا ہے, جیسے ڈالی ہے, تو اب وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. فیض کی نظمیں جو ہیں آپ کو اس سے اچھے شعر مل جائیں گے, اردو تاریخ میں بھی مل جائیں گے, مگر فیض کی ایک تاریخ ہے, فیض کی ایک شخصیت ہے. فیض آپ کی تاریخ کا, آپ کے پاکستان کے جو تاریخ میں جو مد و جزر ہوا ہے سیاسی, اس کا حصہ ہے. تو بہرحال وہ اپنی اہمیت تو ہے ان کی. یہ آپ کہاں سے لائیں گے, یہ بہت ایک سوال ہے. وہ اس طرح کی لائک ایک ایجوکیشن اور لائک سوسائٹی کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کرے کہ یہ ساری چیزیں ویلیوبل ہیں. Only then can somebody look at a chat GPT generated poem and say کہ مزہ نہیں آیا. But اس میں بہت ضروری یہ ہے کہ we place value in artists and writers and poets and all of these things. ورنہ کیونکہ جو sort of کام ہے, جو وہ ان کا آرٹ ہے, جو پروڈکشن ہے, وہ تو اب کوئی اور ٹیکنیکلی کر سکتا ہے. ہاں کر سکتا ہے. ویسے میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ہم ایسے سوچتے رہ جائیں گے, اور چونکہ ہماری وابستگی ہے ان شخصیات کے ساتھ, میرے خیال میں ہمارے بعد کی جو جنریشن ہوگی اور وہ شاید ان کے یہ مسائل اس طرح سے نہیں ہوں گے, کم ہو چکے ہوں گے. میں سچی بات ہے, میں سمجھتا ہوں. چونکہ کل جو چیزیں میں نے چیٹ جی پی ٹی پہ دیکھی ہیں, مجھے جو لکھ کے انہوں نے دکھائیں, حقیقت ہے کہ اس نے مجھے حیران کر دیا. اس نے مجھے حیران کر دیا, ایلون مسک کی طرح پریشان بھی کر دیا. اس پر بھی ہم بات کریں گے آج, مگر آپ پلیز اسٹارٹ کیجیے. ہاں, سو لائک میں پہلے سیگوے کرنے لگی تھی انٹو کانورسیشن اباؤٹ یہ جو آئیڈیا ہے. اچھا سو ویئر لارجلی یوتھ, ہمارا جو لارجسٹ ڈیموگرافک ہے وہ اٹس ینگ پیپل جو اب آئدر ورک فورس میں ابھی انٹر ہوئے ہیں یا کرنے لگے ہیں, رائٹ. 12 کروڑ نا جی تقریباً آلموسٹ. جی بالکل. اس میں سے تعلیم یافتہ ہمارا نوجوان کتنا؟ اگر ہم ایجوکیشن پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو آلموسٹ کوئی 25 to 30% ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت ایجوکیشن لے رہے ہیں اور کر چکے ہیں. 2-2.5 کروڑ بالکل 3 تقریباً. باقی جو ہے اس وقت مگر کل دعا نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آئی ٹی کے بھرپور استعمال کے لیے ایجوکیشن کا, کس پائے کی ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے نا. تو مجھے یاد ہے کہ آپ کا موقف یہ تھا کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ, اب تو جس کے پاس بھی سیل فون ہے وہ اس سے کام لے سکتا ہے. تو اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر ان میں سے بھی ہم یہ سمجھیں کہ تعلیم یافتہ ہمارے 3 کروڑ لوگ ہیں اور باقی اس طرح سے تعلیم یافتہ نہیں ہیں, مگر سیل فون ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ استعمال تو کریں, ان میں سے بھی کچھ ڈیجیٹل لٹریسی. یس, بہت اچھی بات کی. تو یہ اچھا باقاعدہ ٹرم یوز ہوتے ہیں. ہاں, تو جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے یا ڈیجیٹلی جو لٹریٹ ہیں, یہی استعمال ہوگا, جو لٹریٹ ہیں وہ بھی تو آخر اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے نا.
تو ان کی کیا پرسنٹیج نکلتی ہے؟ اس طرح سے جو لوگ آتے ہیں جی دیکھیں وہ کتنے پرسنٹ اگر ہم بڑی بڑی ایگزامپلس لیں اس وقت جو کہ بہت جائنٹس ہیں، اب ہم ملک ریاض صاحب کی ایگزامپل لے لیں آج، جو پاکستان کے بہت بڑے ٹائکنز ہیں. He hardly had any degree or study behind it. What he had was a business mindset. یہ بہت ضروری ہے. کنیکشنز از ویل ایگزیکٹلی. تو یہ اگر آپ یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ نہیں پڑھ سکے اور آپ کو نہیں پڑھنا آتا یا آپ کو ڈیجیٹل کوئی ان کو جی پازیٹیو کہے نیگیٹو کہے، وہ ایک بالکل ایک الگ بحث ہے، اس میں بحث کی جا سکتی ہے، مگر ذہن کا استعمال تو کیا نہیں. مطلب آپ نے ایک بزنس مائنڈ سیٹ کو یوز کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو یوز کرنا ہے جن کے پاس اس وقت یہ نالج ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہی ساری چیزوں میں اچھے ہونا ہے. اگر آپ کسی چیز میں یعنی ایک سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ملک صاحب کا بڑا تاریخی جملہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ میرا جب کام نہیں ہو رہا تو میں فائلاں دے تھلے پہیے لا دینا. یہ آئی ٹی کے معاملات میں بھی پہیے کیسے لگیں گے؟ اس کا مطلب تم اس کا مطلب واقعی نہیں پتا؟ نہیں. اب وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ انہوں نے تو ایک بڑے ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کی، ایسا ڈھکا چھپا جو اس پاکستان کا ہر آدمی سمجھتا ہے. اور اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نہیں سمجھتی ہو، اگر اس کی میں نے تشریح کر دی اور وہ مجھے کہیں گے جی میں تو یعنی کہ ایسی ہے جی گل کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیے میں بھی جیسے ملک صاحب نے کہا نا، میں بھی اسی طرح کا میٹافر یوز کرتا ہوں. وہ جڑے پہیے لگے ہوندے نے نا، وہ کدی کدی سونے دے ہوندے نے. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. تو سونے کے پہیے پہ نا ذرا اپنی چیز جو ہے گاڑی جو ہے اسموتھ سیلنگ منزل پہ پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی. تو اب آئی ٹی میں یہ کیسے ممکن ہوگا جی؟ ساری تو ایکسپرٹی اینا چیزیں اچھی ہے نا جی. دیکھیں یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ آگے آج سے مشکل ہوگی ان معاملات میں. 10 سال دیکھیں ہمارا ویژن، آپ اگر دیکھیں نا کسی سے پوچھ لیں کہ ویژن کیا ہے، اس کا ویژن ہوتا ہے کہ دوپہر کو روٹی کھانی ہے اور رات کو ڈنر کرنا ہے. ایک دن کا ویژن ہے. ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری یوتھ نے آج سے 10 سال بعد کہاں کھڑے ہونا ہے، 5 سال بعد، 15 سال بعد کہاں کھڑے ہونا. اس ویژن کو ڈیولپ کرنے کے لیے سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کیا اقدامات لے رہی ہے اس کے. اینڈ وی ہیو ہارڈلی سین اینی سیریسنیس اگینسٹ دس. جو اس چیز کی جس کو وزارت دی جاتی ہے اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آئی ٹی کو یوز کیسے، ایون کہ واٹ ڈز اٹ ایکچولی مین. اس قدر کمپلیکس اور اتنی امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. مطلب آپ اس کو دیں جو اس چیز میں انوالو ہے اور اس چیزوں کو امپروو کر پوچھ تو سکے، وہ ٹرمینالوجی تو سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ کی چیز ہے گا. یہ چیز جو ہے یہ اگر ہو تو پھر مطلب عین ممکن ہے کہ آپ کسی وزیر سے اگر یہ کہیں کہ بھئی سر میں اے آئی پر بات کر رہا ہوں تو کہہ کہ اے آئی یہ تھے، او کیوں نہیں آئی. اچھا نہیں، بٹ یہ جو میں سوری علمیت اور قابلیت کا عالم ہے. آئی ایم سوری بٹ اٹ از لائک دیٹ. غلط ہے وہ بات کریں. نہیں آئی ایگری جی. اتنے دشمن ٹھیک ہے. نہیں میں حقیقت بتا رہا ہوں. ہاں بھائی آپ جب اس شعبے کے بارے میں جانیں گے نہیں تو کیا آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہ وہ آپ لگائیں. ٹھیک ہے، آپ یہ سیاستدان آتے ہیں، انہیں کی ذمہ داری ہے، ان کا حق بھی ہے اگر ووٹ کے تحت آ رہے ہیں. مگر یار جب آپ کیبنٹ بناتے ہیں تو اس شعبے کے لوگوں کو بنائیں اور ہوتے ہیں لوگ. جی ہاں. نہیں بٹ اس سے یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ لائک ایگزیکٹلی. اور پھر سوری لمبی پھر بحث ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ پھر جب آپ کی مہارت نہیں ہوتی تو پھر بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے مطابق پھر آپ کو چلاتی ہے، اپنے مطابق فیصلے کرتی ہے. پھر آپ قومی مفاد میں کسی کمپنی تک کو نہیں لا پاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دھندا چل کیسے رہا ہے. تو اب بیوروکریسی جو ہے اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. سیاستدان کو تو جانا ہوتا ہے، ووٹ لینے جانا ہوتا ہے، عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. بہرحال اب آپ نے میرا سبجیکٹ چھیڑ دیا، واپس آ جائیں آپ. نہیں ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایگزیکٹلی واٹ کین پالیسی میکرز ڈو یا گورنمنٹ officials ڈو ٹو کلٹیویٹ ایٹ لیسٹ یو نو انٹرسٹ ان آئی ٹی, especially since there's potential and there's young IT people. culture ہے نا. ہاں دیکھیں آئی ٹی کلچر تب بنتا ہے جب آپ کی بہت ساری یوتھ اس چیز میں کامیاب ہونا شروع کر دیں. میں تھوڑے سے اسٹیٹس دوں کہ اگر ہم 12 کروڑ میں سے 7 لاکھ لوگ جو ہیں, صرف 7 لاکھ لوگ, ان کو $1,000 کمانا سکھا دیں, وہ بن جاتا ہے $7 کروڑ. 7 کروڑ ڈالرز کو پاکستان میں کنورٹ کریں تو 12 ارب روپیہ. تو یہ 12 ارب روپیہ 7 لاکھ لوگ ہی صرف جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو $1,000 کمانا سکھا دیں. تو یہ ان لوگوں کو ہم صرف وہ اخباروں میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام شروع کر دیا, یہ شروع کر دیا, بٹ اس کے رزلٹس بھی تو نظر آنے چاہیے کہ اس میں سے آگے اب کتنی یوتھ اس کام پہ لگی رہی ہے اور اس یوتھ نے آگے کیا جنریٹ کیا, وچ انفارچونیٹلی ایکچولی از ناٹ ہیپننگ. اسی لیے یہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یوتھ کو کسی چیز میں لانا ہے تو آپ نے
ٹاپ لیول سے پرائرٹیز کو سیٹ کرنا پڑے گا, اور پرائرٹیز اوپر سے جب نیچے جب وہ جاتی ہیں تو وہ وہی بات ہے کہ وہ ایک بہت اثر انداز چھوڑتا ہے. کوئی ایک بندہ سائیکل بھی چلا رہا ہو تو وہ سائیکل چلا رہا ہو اور پیڈل مارنا چھوڑ دے تو پھر بھی سائیکل چلتی ہی رہتی ہے. تو ایک دفعہ ڈائریکشن سیٹ ہو جائے تو وہ بہت عرصے بعد جا کے پھر سائیکل رکتی ہے اگر آپ پیڈل نہیں ماریں گے. انفارچونیٹلی بہت عرصے سے سائیکل رک چکی ہے, اس کو کسی نے چلانا ہے تو آگے جا کے پھر پہیے لگیں گے. ہاں, تو یہ جو آپ 7 لاکھ لوگ فار ایگزامپل جن کا ذکر کر رہے ہیں, انہیں ایگزیکٹلی کیا اسٹیپس لینے چاہیے ٹو جنریٹ دیٹ کائنڈ آف منی؟ یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اسکلز ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم ان اسکلز کو بیچنا کیسے. جیسے ہم نے آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کی, آئی ٹی ایکسپورٹس جو انڈیا میں $180 بلین ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اسکلز بیچتے ہیں دنیا کو. دس از واٹ اٹ مینس. ہم اسکل بیچتے ہیں $3.5 بلین. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اسکل سیکھ کر بیچنے کیسے ہیں. اب اسکل کیا ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں سافٹ ویئر ہاؤسز اس وقت 27 سے 28 ہزار ہیں, اور ان 27 سے 28 ہزار میں سے 80% ایسے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جو کہ 25 سے زیادہ جن کے امپلائیز نہیں ہیں, وچ مینس کہ ان کو اسکیلیبلٹی کا پتہ ہی نہیں ہے, اسکیل کیسے کرنا ہے. ایک بچہ سوری آپ پلیز مکمل کیجیے گا, ایک بچہ اسی کے اندر ایک چیز آپ شامل کر لیجیے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بالکل میرے جیسا آدمی جو حقیقتاً سافٹ ویئر ہاؤس جب آپ کہتے ہیں, میں کہتے ہیں کپڑے کی دکان کھول لی, کپڑے تھان رکھے نا, وہ ہر طرح کا کپڑا تھانوں مل جائے گا, ٹھیک ہے نا. سافٹ ویئر ہاؤس جب آپ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویل اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی جو آپ اپنے موبائل میں چیز یوز, فار انسٹنس کوئی ایپ کر رہے ہیں, اس کو کوئی نہ کوئی ڈیولپ کر رہا ہے, کوئی کمپیوٹر پہ چیز یوز کر رہے ہیں, کوئی ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسان جو ہیں وہ کوڈنگ کر یا کوئی ایسی چیزیں ٹولز کو یوز کر کے ڈیولپ کر رہے ہیں, اور یہ ڈیولپ ہوتی ہیں اور پھر آگے سیل ہوتی ہیں. کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, کالجز میں چلے جائیں, ویب سائٹ پہ کوئی اپنے چیز سسٹم جو ڈیولپ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب جیسے اب یہ فار انسٹنس یوٹیوب بھی ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ کسی نے بنایا ہے, اور یہ کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں کسی کمپنی میں ہی ڈیولپ ہوا ہے. اسی طرح سے دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ویب سائٹس ہیں, وہ بھی کوئی ڈیولپ ہی ہوئی ہیں. اسی طرح سے جو بھی سسٹمز ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ جس میں ہوتی ہے وہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک سافٹ ویئر ہاؤس جو ہے وہ پاکستان سے بھی بزنس کما سکتا ہے, یہاں بھی تو لوگوں کو چاہیے ادارے ہیں, بالکل, اور پھر باہر بھی وہ کرے گا. ٹھیک ہے, یہی ہم پہنچے نا, یہی ہم پہنچے. اب آپ اس کو پھر الگ الگ بتائیے گا کہ یہاں سے بزنس کیسے یعنی کہ وہ جنریٹ کر سکتا ہے, کیسے رابطہ کر سکتا ہے, اور خاص طور پہ باہر کیسے کر سکتا ہے. اتنے تو ہوتا نا, چلو جی میں کمپنی بنائی یا میرا کاروبار ہے, اس کے لیے جو بھی مجھے ضرورت پڑی تو میں نے کہا جی فلاں نے کہا جی فلانا دا بچہ جڑا ہے جو سافٹ ویئر ہاؤس چلانا ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا, یہاں تو مل جاتا ہے آپ کو گاہک. باہر کیسے رابطہ کریں گے آپ؟ دیکھیں, باہر رابطہ کرنے کے لیے بہت سارے پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں پر آپ بہت سارے جو لوگ ہیں جن کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہ بڈنگ کے لیے اپنی ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں. اچھا. اور پھر پوری دنیا سے لوگ اس کو بڈ کرتے ہیں, اور بڈ کر کے ان پروجیکٹس کو ون کیا جاتا ہے. کوئی دنیا سے پلیٹ فارمز کا بھی اگر آپ ذکر کرنا چاہیں. بہت سارے, فائور از دا نمبر 1 پلیٹ فارم, اپ ورک ہے, freelancer.com ہے, اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو جن سے آپ کام حاصل کر سکتے ہیں. لنکڈ ان بہت اس وقت بہت زبردست ٹولس. اچھا, اور سافٹ ویئر ہاؤس کے لیے باقاعدہ آپ کو کوئی خاص طرح کی لوگوں کی تعداد چاہیے, بہت زیادہ اسکلڈ ورکر چاہیے, یا انڈیویجولی بھی کوئی چھوٹا موٹا کام آپ کر سکتے ہیں انہی پلیٹ فارم سے کام حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل, جس کو ہم فری لانسر کہتے ہیں. فری لانسر وہ ہوتا ہے جو انڈیویجول کام کر رہا ہوتا ہے. پھر انڈیویجول کام کرتے جب لوگوں کو ہائر کر لیتا ہے تو ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہاؤس, جس کو ہم دوسری لینگویج میں اسٹارٹ اپ بھی کہہ سکتے ہیں, تو اٹس اے کائنڈ آف اے اسٹارٹ اپ. سو یہ اسٹارٹ اپ کریٹ کرتا ہے اور پھر آگے لوگوں کو سروسز دیتا ہے, یا اپنا ڈیجیٹل ایسٹ بھی بنا سکتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ ہے جس کو لوگ بائی کر رہے ہیں, آل دیٹ. اچھا, مثلاً فار ایگزامپل, فار انسٹنس کو ویڈیو ایڈیٹنگ ٹول ہے وہ بنا لیا گیا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کوئی مثال ہے اس کی, کچھ ایسا بنانے کی اور اس کو سیل کرنے کی؟ ویل, ایک چھوٹے لیول پہ تو بہت ساری ٹولز بنے ہوئے ہیں, لیکن اٹس ناٹ انٹرنیشنل ریکگنیشن. کوئی ایسی چیز جو آپ کا اتنا تجربہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اچھا کام تھا ہمارے یہاں, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا سکتا تھا؟ ویل, ایک پچھلے دنوں ایک بہت زبردست اسٹارٹ اپ بند ہوا جو کہ ایک ایپ تھی گروسری کی. اچھا, I forgot the name actually. I know what you're talking about. وہ بہت زبردست تھی, جو کہ آپ کو ایئر لفٹ ہے. ایئر لفٹ, ایگزیکٹلی, ایئر لفٹ ایپ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاعروں اور دانشوروں کی ضرورت پڑے گی, پڑھنے لکھنے آپ بڑا کچھ کر لیں, آپ اے آئی کو, آپ آئی ٹی کو, ہماری ضرورت پڑے گی. اس لیے چیٹ جی پی ٹی ریپلیسبل نہیں ہے آپ کا, یا آپ دیکھ لیں آپ کی جاب نہیں آنے والی. تو وہی مقصد تو یہی تھا
کہ اٹس آل اچھا سوری میں بہت امپورٹنٹ بات ہے لیکن We have to head to a break. بریک کی طرف جانا ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں اس کے بعد. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹارٹ اپس کی ان میں پوٹینشیل جو ہے وہ کن میں کچھ میں بہت تھا. آپ نے ایئر لفٹ مینشن کی رائٹ. ایئر لفٹ میں اچھا ٹھیک ہے اوکے. او مائی گاڈ اوکے. ہمیں بھی پتہ تھا بائی دا وے. اچھا ایئر لفٹ جو ہے یار تم لوگ کیسے لوگ ہو. آئی ٹی آپ لے گئے, اے آئی آپ لے گئے, چیٹ جی پی ٹی آپ لے گئے, نظمیں آپ نے لکھنا شروع کر دیں. میں ایک ایئر لفٹ کا ذکر کیتا تھی وہ بھی میرے کو کھولنا چاہتے ہو یار. سو بیسکلی ہاں سو ایئر لفٹ جو ہے جو ابھی آئی تھنک کپل آف منتھس اگو وہ بند ہوا اسٹارٹ اپ رائٹ. بٹ ایگزیکٹلی آپ نے آئیڈینٹیفائی آپ کر پائے کہ کیا وجہ تھی. آئی تھنک واز ڈوئنگ پریٹی ویل بٹ دین I think there were two main factors which were identified. One of the main factor was کہ اس میں ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے جس میں ان کی بائنگ پاور جو ہے وہ اتنی کم ہو گئی کہ وہ لوگوں نے آن لائن اس کو بائنگ کرنا چھوڑ دیا. کیونکہ اگر پرائس کو انکریز کرتے تھے تو وہ پروفٹ جنریٹ کر پاتے تھے, لیکن پرائس کو ڈیکریز کرتے تھے تو پروفٹ نہیں جنریٹ کر پاتے تھے. اور پرائس انکریز مینز مارکیٹ سے پرائس انکریز زیادہ ہو جاتی تھی تو لوگ اس کو پھر بائنگ کرنا کم ہوگا. سیکنڈ جو سب سے بڑی جو میجر فیکٹر تھا کہ دے ہیڈ دیئر ہیوج ایکسپینسز, جو کہ انہوں نے اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر لیا کہ انکم جو تھی وہ اتنی نہیں ان کو آ سکی جو کہ ایکسپیکٹڈ تھی. اور اوپر سے اس میں وی سی فنڈز بہت زیادہ انوالو تھے. وی سی فنڈز مینز کہ بہت سارے باہر کے لوگوں نے اس اسٹارٹ اپ پہ فنڈ کیا تھا اینڈ دیئر ایکسپیکٹیشنز ہیڈ سرٹن اماؤنٹ آف پروفٹ اینڈ یو ہیو ٹو کتنی بڑی کیا سائز تھا اس کمپنی کا؟ I think it was 7 billion, I feel so, but I don't know the exact 100%. اندازاً Exactly. So this is what we need to understand کہ اگر ایک اسٹارٹ اپ ڈاؤن فال پہ جا رہا ہے تو وی مسٹ انشور کہ اگر گورنمنٹ پالیسی یہاں پر بہت ضروری ہے کہ اس کو کیسے بچا پاتی, اس کو کس طرح سے فنڈ کر پاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اسی اسٹارٹ اپ کی اگر بات کریں یا اس سے ملتا جلتا گورنمنٹ کیسے اس کو بچا سکتی ہے؟ ویل جو بھی امیجیٹ اکانومی آپ کی خراب ہو گئی, وہ تو کچھ چیزیں تو مارکیٹ فری مارکیٹ اکانومی میں تو کچھ چیزیں تو خود ہی طے ہوں گی نا جی, یا جو کمپنی کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ طے کریں گے, یا اوور آل جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ طے کرے گی. دیکھیے اکانومی تو پوری دنیا کی اس وقت خراب ہو رہی ہے, ریسیشن میں جا رہی ہے اینڈ ایوری ون از گیٹنگ امپیکٹڈ. بٹ دا پوائنٹ واز کہ آپ کیسے وہی بات ہے انڈسٹری کو بچا سکتے ہیں. اینڈ دین آج کے بعد جو وی سی یہ بات امپورٹنٹ ہے, سوری آپ ہی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ بہرحال اگر 6-7 بلین کی کمپنی بند ہو جاتی ہے تو کتنے لوگ جو ہیں ان کا روزگار گیا ہوگا, ہزاروں لوگ ہو گئے. تو آپ اور کچھ نہیں تو ان کو بلا کے ان سے بات تو کر سکتے تھے, سمجھ سکتے تھے, ایڈوائز دے سکتے تھے, کچھ بھی کرنا چاہیے تھا آپ کو. درست کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات درست کہہ رہے ہیں. سو وہ ایک مارکیٹ میں ٹرینڈ پھر سیٹ ہوا کہ اف ون آف دا بگیسٹ کمپنی گوز ڈاؤن دین ادرز آر گیٹنگ اسکیئرڈ ٹو لانچ نیو بزنسز. اسی لیے پھر سوسائٹی میں وہ نئے بزنسز کا رجحان کم ہوتا ہے. وی سی فنڈز جو آئے تھے آج کے بعد کوئی 1000 دفعہ سوچے گا وی سی فنڈز لانے کے لیے. دیٹس سم تھنگ واز اے بگ لرننگ فار پیپل ان پاکستان. ویری انفارچونیٹ. ایک چیز مجھے بتائیے گا, اب آپ کی گفتگو سے مجھے لگا کہ جو کاروباری عوامل تھے, یعنی کہ ہم چونکہ بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں آئی ٹی کی, اے آئی کی, خاص طور پہ آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں, اور آئی ٹی میں آپ سکل کیسے حاصل کریں اور اس سے کیسے آپ پیسہ بنائیں, کیسے پاکستان میں بھی اس کا یوز کریں اور دنیا میں بھی کیسے آپ اپنی سکل بیچیں. ہم بنیادی طور پہ یہ بات کر رہے ہیں. مگر اس کے اچھا, اور ہم یہ آپ کی بات سے مجھے لگا یہ کہ اس کمپنی نے آئی ٹی کے حوالے سے جو سسٹمز یا جو بھی ڈیولپ کیا تھا وہ بہت اچھے تھے. جس وجہ سے وہ بند ہوئی وہ اپنی کاروباری غلطیوں کی وجہ سے بند ہوئی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں جہاں غلط ہوں آپ مجھے بتا دیجیے گا. 100% میں یہ سمجھ سکوں. تو میں اصل میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں, سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ آئی ٹی کے حوالے سے ایک بہترین کمپنی, بہترین سسٹم ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ ہماری کاروباری غلطیوں کی وجہ سے بند ہوئی. اور اس کمپنی کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا وہ معیار تھا جو کہ بین الاقوامی معیار ہوتا ہے, یا ہم اس کو اچیو کر سکتے تھے اسی کمپنی کے لوگ؟ بالکل. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صلاحیت ہے آئی ٹی کے حوالے سے دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی. ایگزیکٹلی 100%. جیسے جسٹ ایٹ ایک ایپ ہے انگلینڈ میں, اور وہ ایک ایسی ایپ ہے کہ آپ ہر چیز فوڈ پہ آرڈر کر سکتے ہیں, اور اگر اسی کا ریپلیکا دیکھیں وہ فوڈ پانڈا ہے پاکستان میں اس وقت, جس کو ہر بندہ یوز کرتا ہے. تو یہ ایسی پروڈکٹس ہم ڈیولپ کر چکے ہیں, لیکن ناؤ دا پرابلم از کہ ہاؤ ڈو وی اسکیل اینڈ گیٹ دس انٹرنیشنلی, تاکہ پوری دنیا
پہ ہم کس طرح سے اپنی پروڈکٹس کو یوز اور یوٹیلائز کروا سکیں. جیسے ہر بندہ ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک, گوگل, چیٹ جی پی ٹی, ان چیزوں کا محتاج ہے, رائٹ. سو یہ والی چیزیں کہ ایسی پروڈکٹس جو پوری دنیا میں یوٹیلائز ہو سکے, اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ مجھے بتائیے گا, آپ کچھ پوچھنا چاہی تھی؟ نہیں, یو گو ہیڈ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جب چیزیں آتی ہیں نا, ٹیکنالوجی لیٹ آتی ہے, اور پھر دیکھتے ہم یہ ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی انجوائے کر رہا ہے, خوش ہے, سرمستی میں ہے, جو چاہے کرے. ہم تو ایک آزادی کے قائل لوگ ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کا ایک تعمیری استعمال بھی کر سکیں نا, اس سے آپ کچھ ویلتھ جنریٹ کر سکیں, کچھ کریٹ کر سکیں, کچھ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر سکیں, کوئی بزنس کے لیے استعمال کر سکیں. تو میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا آپ سے کہ جتنی کمپنیز آئی ہیں ہمارے یہاں, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, دیگر اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں جس سے دنیا کاروبار بھی کر رہی ہے, ٹک ٹاک سے بھی اب تو کاروبار کرتے ہیں شاید, پوری انقلابات جو ہیں اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے سب. کچھ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا رجحان ہے انہی کمپنیوں سے دنیا میں, انڈیا لے لیں, بنگلہ دیش لے لیں, ہمارا ریجن لے لیں یا دنیا لے لیں, کتنے % لوگ صرف اس کو فن کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہلا گلا کیا اور سو گئے, اور کتنے لوگ انہی پلیٹ فارمز کو بزنس کے لیے اور لوگوں کی زندگیاں بدل دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں آپ کے پاس ایک, اور ہمارے ہاں کیا ریشو ہے؟ بالکل, میں آپ کو پاکستان کی ریشو سب سے پہلے بتاتا ہوں. اگر ہم یوٹیوب کی پچھلے دنوں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا, اس وقت یوٹیوب کے آلموسٹ 2 بلینس کی تعداد میں یوزرز ہیں جو کہ یوٹیوب کو لاگ ان کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور اس میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی جو اس وقت تعداد ہے وہ آلموسٹ 6 سے 7 5.5 کروڑ ہے جو اس وقت یوٹیوب دیکھتی ہے, یوٹیوب کو کے یوزرز ہیں. اچھا, یوزر جب آپ کہتے ہیں تو وہ نہیں ہے جنہوں نے یوٹیوب چینلز بنائے ہیں مختلف؟ نہیں, یوزرز کے وہ youtube.com اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی فگر شیئر کیجیے گا کتنے نے چینل بنائے ہوئے, یہ بھی شیئر کیجیے گا اگر آپ کے پاس ہو تو پلیز. اس میں سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کو کمرشلی یوز کر رہے ہیں. تو 5.5 کروڑ میں سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً اس وقت ایز پر دا لیٹسٹ اسٹیٹ تقریباً آلموسٹ 70 سے 80 ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یوٹیوب سے ارننگ کی ہے اور ابھی تک ارننگ کر رہے ہیں. اچھا, پاکستان میں موجود ہے. اب وہ کیسے ارننگ کر رہے ہیں, وہ کوئی بھی آپ دیکھ لیں جو ویڈیو, یہ ریشو کیا بنی؟ آپ دیکھ لیں کہ لیس دین 5% something like this. اور دنیا میں کیا ہے یہ ریشو؟ اگر ہم اس کی اوور آل دنیا کی بات کریں تو اس وقت دنیا میں 6.5 بلین یوزرز ہیں سوشل میڈیا کے. اب 6.5 میں سے 2 بلین تو صرف یوٹیوب کے ہی ہیں اگر ہم یہ بات دیکھیں. تو اگر ہم امریکہ کی بات کریں, امریکہ میں اس وقت ہر 100 میں سے 30 ایسے بندے ہیں جو یوٹیوب سے ارننگ کر رہے ہیں. مطلب اگر ہم دیکھیں تو جو کہ بن جاتا ہے 30% بیسیکلی, وچ از ویری گڈ ان ٹرمز آف کہ آپ یوٹیوب سے کیا چیزیں کر سکتے ہیں, ارن کر سکتے ہیں. اینڈ اسی طرح سے میں اگر تھوڑی سی ایک بات کر دوں کہ اس وقت ٹک ٹاک ایسا ٹول بن چکا ہے جو کہ گوگل سے بھی زیادہ یوز ہوتا ہے, اور گوگل اور ٹک ٹاک پہ اس وقت سیلر سینٹرل موجود ہے کہ آپ پروڈکٹ سیلنگ کر سکتے ہیں. میں یہ اصل میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یوٹیوب سے بھی آپ پیسہ بناتے ہیں, اچھی بات ہے, آپ کوئی مثال کے طور پہ آپ شاعری کر کے وہ کر رہے ہیں, مگر وہ تو میں شیئر کہتا ہوں اسی کو, میں نے اس میں انٹرٹینمنٹ کے شعبے کے لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی طرح سے, یہ ایک الگ چیز ہے. مگر اب جو آپ بات کرنے جا رہے تھے, میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ یوٹیوب کے, فیس بک کے اور ان پلیٹ فارمز پہ صرف انٹرٹینمنٹ کے ذریعے کتنے لوگ کے بھی آئے, کوئی کہہ رہا ہے جی میں سو رہا ہوں مجھے 2 گھنٹے تک دیکھتے رہیں, اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی, وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں جی کر کے بیٹھا ہوں جی, آپ بس مجھے, اس قسم کے بھی ہے, فن ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ کاروباری حوالے سے کچھ خرید رہے ہیں, کچھ بیچ رہے ہیں, کچھ انکم اس طرح سے جنریٹ ہو رہی ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ, خیر اس میں بھی کچھ نہ کوئی کیمرہ مین ہے, یہ ہے وہ, ایک یہ طریقہ ہے پیسہ کمانے کا, اس میں بھی اس کی بھی کوئی ریشو شیئر کر سکتے ہیں؟ 100% مشکل ہو جائے گا, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں تجربہ کیا کہہ رہا ہے آپ کا جو دیکھ رہے ہیں. پچھلے سال اس پاکستان کا کون سا ایسا چینل تھا جس نے تقریباً کروڑوں روپیہ کمایا, اور وہ چینل وہ تھا, پتہ نہیں میں ڈراموں کا نام یا لے سکتا ہوں کہ نہیں, کہ جس چینل نے شو کیا میرے پاس تم ہو, وہ ڈرامہ ابھی تک یہ ہٹ پہ ہے کہ اس چینل سے زیادہ ان ویڈیوز سب سے زیادہ اس نے کمایا, سب سے زیادہ آج تک پاکستان ایئر وائی کا تھا ہسٹری میں اس
ایپیسوڈز نے ارن کیا ہے جو شاید ہی کسی اور نے ارن کیا ہو. تو وٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ انٹرٹینمنٹ بکتی ہے جو کہ لوگ جس کو دیکھتے ہیں. آج کل کون دیکھتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈراماز؟ آج کل آپ ایک دن میں ملینز آف ویوز لے آتے ہیں آپ اپنے یوٹیوب. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ انٹرٹینمنٹ کے ہی پلیٹ فارمز ہیں بس؟ اکثریت اس کو ایسے یوز کرتی ہے, لیکن اس میں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ بہت سارے تو بزنس. جب آپ سافٹ ویئر ہاؤس میں جاتے ہیں تو وہاں تو آپ پھر دوسری طرح کے نئے آپ کے خیالات, نئی طرح سے آپ بزنس جنریٹ کر رہے ہیں, وہ ان پلیٹ فارمز پہ نہیں. دیکھیں ہم بھی یوٹیوب پہ ہی سکھاتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کو ہر طرح کے جو سکلز ہیں وہ یوٹیوب پہ ہی سکھاتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میں اس میں آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ سوری وی ہیو ٹو ہیڈ ٹو اے بریک. اچھا, ایکچولی وی ہیو ٹو ہیڈ ٹو دی کچن جہاں پہ سارا ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اوور ٹو یو سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لور آف فوڈ کے کچن سے سارا فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم نے چکن پکوڑا ٹرائی کر لیے, ہم نے اور بہت ساری چیزیں ٹرائی کر لیں. اب باری ہے آلوؤں کے ساتھ کچھ ویریشن لانے کی. تو ہم لوگوں نے آج اپنی کچن میں جو اسپیشل چیز بنانے جا رہے ہیں وہ ہے پوٹیٹو ڈونٹس, اور بڑے مزیدار اور جھٹپٹ بن جاتے ہیں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے ایک پین میں آئل کو پور کریں گے اور اس کو ہیٹنگ پوائنٹ پہ لے کے آنے کے لیے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے آئل کو ہم لوگ گرم ہونے دے رہے ہیں. مین وائل ہمارے پاس یہ بوائلڈ پوٹیٹوز ہیں, 2 عدد آلو تھے. اس میں اپنی چیزیں جو ایڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے نمک حسب ذائقہ, کوٹی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ. اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پیاز چاپڈ, 3 سے 4 چمچ کے قریب ڈالیں گے. افطاری میں کوئی بہت زیادہ اسپائسی چیزیں نہیں ٹرائی کرنی چاہیے, میرا ایسا ماننا ہے, کیونکہ پورے دن کے روزے کے بعد آپ ایک دم سے کوئی اسپائسی چیز کھاتے ہو تو وہ آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہے. ہری مرچ 3 سے 4 عدد کٹی ہوئی, اور اب یہ ہمارا ہرا دھنیا یہ ہم 1 مٹھی بھر ڈالیں گے, جو کہ بن جائے گا قریباً 3 بڑے کھانے کے چمچ. ان کو اچھے سے مکس کریں گے. مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 چمچ کے قریب ہمارا کارن فلور جائے گا اس میں. یہ ہمارا بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے. بہت اسپائسی نہیں بنائیں گے, لائٹ ویٹڈ ہی رکھیں گے. کارن فلور ہے ہمارا یہ ہم 1 چمچ یا آدھا چمچ چائے کا اس میں ڈال سکتے ہیں. میں اس میں یہاں پہ بھی 1 یوز کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے آلوؤں میں تھوڑا سا موئسٹ, یہ صرف موئسٹ کو ختم کرنے کے لیے اس میں کارن فلور کا استعمال کیا جاتا ہے. ادروائز ایسی کوئی اس میں سچ ہے ضرورت نہیں ہے. چلیں جی, بہت اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے. فٹافٹ سے اب ہم اپنے ڈونٹس کی طرف آتے ہیں. اس کو بنانے کے لیے میں یہاں پہ لوں گی اپنے پاس ایک پیالی میں پانی, جس سے اپنے ہاتھوں کو میں ایسے گریس کروں گی. اور مین وائل اپنے ہاتھوں کو گریس کرنے کے بعد یہاں پہ میں ایک پلیٹ میں ان کو نکالتی جاؤں گی. ہاتھوں کو گریس کر لیں گے اچھے سے. اور ہمارے ڈونٹس کے لیے ہم لوگ بالز بنائیں گے پہلے, جس طرح عام آلو کی ٹکی بنائی جاتی ہے اسی طرح سے آلو کے بالز بنیں گے. زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. اپنی فنگر کی مدد سے اس کے درمیان میں ایک ہول کریں گے. یہ لیجیے, ہم نے فنگر کی مدد سے اس میں ایک ہول کیا ہے, اور یہ ہمارے ڈونٹس کی ایک شیپ تیار ہے. آپ چاہیں تو تھوڑے بڑے بھی بنا سکتے ہیں, میں چھوٹے بنا رہی ہوں کیونکہ یہ چھوٹے ہی خوبصورت اور اچھے لگتے ہیں. آلوؤں کو ہم لوگ اچھے سے بوائل کریں گے. جس وقت ہم ٹکی بنا رہے ہوں گے ہم لوگ اس کے اندر سے ہول کرنا شروع کر دیں گے. یہ دیکھ لیجیے,
یہ دیکھ لیجیے. اب ہم لوگ اس کی کوٹنگ, ابھی میں آپ کو فوراً اس کی کوٹنگ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہم لوگ اس کی کوٹنگ میں مزید اور کیا کرنے والے ہیں. ایک باؤل لیں گے, اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنے کرمس. ایک اور باؤل لیں گے جس میں ہم اپنے ایڈ کریں گے انڈے. اس میں جائے گا ہمارا تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کوٹی ہوئی لال مرچ. اس میں جائے گا ہمارا میدا 2 ٹی اسپون میدا. اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے. میدے کی کوٹنگ کر کے ساتھ ہی ہم اس میں ہمارا مین وائل آئل جو ہے وہ اچھے سے اب ہم اس کو فرائی کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ڈونٹس 1 منٹ میں تیار ہو جائیں گے. یہ اچھا جی, اس کو اب ہم اچھے سے مکس کریں گے. ہمارا یہ جو میدا ہے ہمارے انڈے میں بہت اچھے سے ہو گیا ہے سیٹل. بس اس کو مزید اور نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا ایز سچ کوئی بیٹر تو بنانا نہیں. اب ہم اس کو صرف اور صرف اس میں ڈپ کریں گے. اس بیٹر میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ نکالیں گے باہر. اس کو تھوڑا سا ہم لوگ ریسٹ میں رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کرمز میں ایڈ کریں گے اور ہم اپنا پین کو واپس چولہے پہ رکھ دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ ہیٹنگ پوائنٹ پہ نہیں لے کے جانا تھا. اب اس کے اوپر ہم لوگ کرمز کی کوٹنگ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کرنا اس میں. اچھا, آپ نے جس وقت اس کو کوٹنگ کر رہے ہیں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا جو رنگ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو اور اس کو واپس ایسے اس میں ہول کو اپنے مینٹین رکھنا ہے کیونکہ جس وقت آپ کوٹنگ کریں گے نا میدے اور انڈے کی, وہ ایک لیئر بن جائے گی. جیسے اس کے اوپر آپ کرمز ایڈ کریں گے وہ اس کو بھر دے گا, اس ہول کو بھر دے گا. تو آپ نے اس ہول کو مینٹین رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا یہ جو ہول ہے ہم نے اس کو مینٹین رکھنا ہے. چلیے تھوڑا سا پریس کر کے رکھیے گا کیونکہ آلو جو ہوتے ہیں وہ بوائل ہونے کے بعد بہت نرم ہوئے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے پہلے ڈونٹ کو بیچ میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گا بہت گرم آئل نہیں ہے ہمارا. اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو جلانا نہیں ہے, بہت اچھے سے بنانا ہے کیونکہ ہم افطاری کرنے جا رہے ہیں اس سے, تو اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے. اب ہمارا دوسرا ڈونٹ اس میں جمپ کرے گا. اچھا جی, اب ہم دوسرے ڈونٹ کی کوٹنگ کریں گے کرمز کے اندر. ہول کو مینٹین رکھتے ہوئے کرمز کی کوٹنگ کریں گے. کرمز کی کوٹنگ کرتے ہوئے آپ نے اس کے ہول کا خیال رکھنا ہے, ہول ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اس ہول کی وجہ سے تو اس کو ڈونٹ کہتے ہیں, ورنہ تو یہ آلو کی ٹکی بھی ہے. یہ بچوں کو نئی چیزیں ہم اپنی ویجیٹیبلز کی طرف لانے کے لیے یہ ایک بہانے ہوتے ہیں اور یہ جھٹپٹ بننے والی چیز ہے اور بچے ذرا ایکسائٹیڈ ہو کے کھاتے ہیں کہ نئی چیز کھانے جا رہے ہیں. ڈونٹ, چکن ڈونٹ تو بہت سنے ہیں, پوٹیٹو ڈونٹس بچوں نے نہیں سنے ہوتے. اب ہم اس میں تیسرے کی کوٹنگ کرنے جا رہے ہیں. تیسرے کی کوٹنگ, ہول کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے میں اپنا ہول کو ڈسٹرب نہیں کر رہی اور یہ دیکھیے جو میرے ڈونٹس کا ہول بالکل اپنی جگہ پہ ایز اٹ از ہے. میں تیسرے کو اس میں فرائی کرنے جا رہی ہوں. تھوڑی سی فلیم کو ہم ہائی کریں گے, لائٹ سا, بہت زیادہ نہیں. کوٹنگ ہونے کے بعد آپ اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے فرائی کریں گے, زیادہ نہیں, کیونکہ
اس پہ بریڈ کرمز جو ہیں ہمارے، وہ جل سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ہائی فلیم پہ کوک کریں گے تو. یہ دیکھیں تھوڑی سی فلیم کو ہم ہائی کریں گے، لائٹ سا، لو ٹو میڈیم پہ ہی رکھیں گے کیونکہ ہم نے ان کو جلانا نہیں ہے. ود ان 2 منٹس ہمارے ڈونٹس بن کے تیار ہوں گے. مین وائل جب تک یہ ریڈی ہو رہے ہیں ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے کی پریکٹس میں آ جاتے ہیں. مین وائل ہم اس کو اس سرفیس کو کلین کر لیں گے. ہمارا جو ڈونٹس ہیں بالکل ریڈی ہیں ڈش آؤٹ کے لیے. اب ہم اس کو فلپ کریں گے. فلپ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں فلپ کرنے سے پہلے ان کے کلر کتنا خوبصورت گولڈن آیا ہے. یہ دیکھ لیجئے ایک خوبصورت گولڈن کلر کے ہمارے ڈونٹس، اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے کتنے خوبصورت ڈونٹس ہمارے تیار ہیں. میں نے زیادہ کوانٹٹی میں بھی آپ کو اس طرح بلک میں اگر دکھاتی تو ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا. پریکٹس سب کی ایک ہی ہے، ہول کو مینٹین رکھنا ہے. جب ٹکی بنانے لگتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ نے اپنی دونوں فنگرز کو تھوڑا سا اپنے قریب رکھنا ہے اور اس کے ہول کو مینٹین رکھنا ہے بہت لائٹ ہینڈڈ. ٹھیک ہے، ہمارے ڈونٹس بالکل تیار ہونے والے ہیں. اگلے 10 سیکنڈ میں ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور مزیدار چٹنیوں کے ساتھ اس کو نوش فرمائیں گے، جیسے کیچپ، رائتا، ان کے ساتھ. اب میں فلیم کو بند کرنے جا رہی ہوں اور اپنے ڈونٹس کو ون سائڈ اینڈ ادر، میرے ڈونٹس جو ہیں بالکل ایک جیسے ہیں اور بڑے خوبصورت کلر میں باہر نکلے ہیں. میرا ہول ڈونٹ کا بالکل مینٹین ہے. میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت ڈونٹ، بہت کرسپی ڈونٹس ہمارے بن کے تیار ہیں. یہ دیکھیں، اور ہمارا یہ ڈونٹ خوبصورت سے ڈونٹ جھٹ پٹ تیار ہو گئے ہیں. دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. آپ ایسے ڈونٹس گھر میں بھی بنائیے اور مزے مزے سے کھائیے اور ہمیں یاد کیجیے. ان ہولز کو میں گارنشنگ کر رہی ہوں. مزیدار ڈونٹس بن کے تیار ہیں. افطاری میں اس سے نوش فرمائیے. بہت بہت مزیدار بنے ہیں اور ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ڈونٹس کیسے لگے. اس کو آپ مزیدار چٹنیوں کے ساتھ نوش فرما سکتے ہیں، کیچپ، رائتا، چٹنی اور آپ کی املی کی چٹنی، آلو بخارا کی چٹنی، سب چٹنیوں کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں. بہت مزیدار ہیں، بچوں کو بہت اچھے لگیں گے. ضرور بنائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. ویئر ان کانورسیشن وتھ ثاقب اظہر. اینڈ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل سارٹ آف مارکیٹ ہے تو اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو انگلش میں پروفیشنٹ ہونا ضروری ہے، رائٹ؟ تو اس میں ایک تو یہ مسئلے مسائل ایک تو پریزنٹ ہیں، اینڈ آلسو کہ صرف ڈیجیٹل لٹریسی اگر ہو تو از دیٹ انف، یا لینگویج کو سمجھنا اور اس میں پروفیشنٹ ہونا ضروری ہے؟ دیکھو ہمارا عام آدمی ذہین ہے، اس نے اس سے سیکھ تو لیا ہے مگر اس طرح سے باقاعدہ تعلیم کے پروسیس سے نہیں گزر کے آیا، تو پھر وہ اپنی جگہ کیسے بنائے گا؟ دیکھیں when there is a will there is a way already. اس طرح کی انیبلرس کے پاس بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں جو کہ اس وقت بڑی اچھی ارننگ کر رہے ہیں. اچھا. اور وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک کبھی انگلش میں بات نہیں کی. میں ریسنٹلی مجھے ایک جن کا نام ہے، اگر شاید وہ اس ویڈیو کو دیکھیں، چاچو ان کو کہتے ہیں. اچھا. اور بڑی اچھی اگزامپل بنی وہ کہ ان سے جب بھی وہ باہر بات کرتے تھے تو سب سے پہلے، کیونکہ ٹولز اور یہ ساری چیزیں اگر آپ کو یوز کرنی آتی ہیں تو آپ گوگل ٹرانسلیٹر ہے، چیٹ جی پی ٹی، آپ اردو میں لکھیں آپ کو وہ انگلش دے دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا کے لوگوں کو انگلش آتی ہے؟ آپ نہیں،
انگلش میرا نہیں درست، خیال آپ نے اپنا مدعا اردو میں لکھا بالکل، اور آپ نے اس کو ٹرانسلیٹر کہتے ہیں اسے، کیا ٹرانسلیٹرز موجود ہیں، اچھا وہ آپ نے ڈال دیا تو آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ آپ نے جو بات اپنی زبان میں کی ہے وہ اس کو کنوے ہو گئی ہے. بالکل. اب ایگزامپل سب سے بڑی چائنا، اور ان کو بھی ڈاؤن لوڈ کرنا وغیرہ مشکل نہیں ہے؟ سمپل ہے، سمپل کام ہے. google.com پہ جا کے گوگل ٹرانسلیٹر لکھ لیں، چیٹ جی پی ٹی کر لیں. میڈم ایگزامپل ہے چائنا کی. چائنا کے لوگوں کو انگلش نہیں آتی، اکثریت جو ہے نہیں جانتی، لیکن پوری دنیا میں وہ کام کیسے کر رہے ہیں؟ ایسے ہی کر رہے ہیں. میں خود چائنیز سپلائر سے ڈیل کرتا ہوں، اور چائنیز سپلائر کو انگلش نہیں آتی، وہ پہلے چائنیز میں لکھتے ہیں، انگلش میں کنورٹ کر کے پھر بات کرتے ہیں. یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ہم کہاں تھے، فرانس تھے، وہ جب رستہ نہیں ملا تو اس کو اسی طریقے سے ہم بتانے کی کوشش کر رہے تھے. ہاں تو یہ سوچنا کہ اس کی نا ایک، ویسے تو ہماری آپس کی بات ہے، مگر ہوا یہ کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے تو وہ بیچارہ باقاعدہ نا اپنا سر پٹکنے پہ آ کے، تو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کہہ رہے ہیں. نہیں وہ کہہ رہا تھا کہ جو میں نے سمجھا رہا ہوں، جو تم لوگ پوچھ رہے ہیں میں وہی سمجھا رہا ہوں. بیچارہ لائک اٹ واز جسٹ ہارڈ. پھر گوگل ہی کام آئی تھی نا ہمارے. ہاں اچھا واہ. یہ اب رہ نہیں گیا کہ مجھے یہ نہیں آتا، بیکاز دیر از دیر از اے وے. اب لیکن پھر ایک سوال اس سے اور پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پھر کیا مارکیٹ کریں، یعنی کہ چائنا کو، بیرونی دنیا کو ہم کیا بیچ سکتے ہیں؟ ہمارا عام آدمی کیا بیچ سکتا ہے؟ ہم اس طرح سے تو بہت ساری چیزیں بنا نہیں رہے، ہم کیا بیچیں گے انہیں؟ دیکھیے جو چیز ہے وہ تو مطلب ہم بیچ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اپنا اسکلز بیچیں، اپنی نالج کو بیچیں. کچھ سیکھ کر آپ کس نوعیت کی سکلز، کس نوعیت فار کی انسٹنس نالج میں کی ڈیمانڈ ہے؟ مطلب آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہر انسان کو گرافک ڈیزائننگ کا کام چاہیے. اوکے. ہر انسان کو اس وقت ویب سائٹ چاہیے. اچھا. ہر انسان یہ چاہتا ہے اپنا بزنس کر سکے، آن لائن اسٹور بنانا سیکھ سکتے ہیں. آپ آپٹمائزیشن کر سکتے ہیں چیزوں کو. ابھی جیسے ابھی بریک میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا میں ابھی یوٹیوب چینل بنانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ اٹیچڈ ہو جائے. اگر آج ان کو کوئی بندہ مل جائے جس کے پاس اسکلز ہیں، وہ فوراً ان کو ہائر کریں گے. اسی طرح پوری دنیا میں لوگ سروسز یہ بیچتے ہیں، اور اس میں ایک پوری لسٹ ہے. یو نیم اٹ، دیر از ایکچولی اے تھنگ وچ پیپل نیڈ اٹ رائٹ ناؤ ان انٹائر ورلڈ. بیسیکلی آپ پاکستان میں رہ کے پوری دنیا میں اپنے کام، اپنے ہنر سے ڈالرز کما سکتے ہیں. دس از دا پرپز. جو اور آپ کو ویزے کی، بالکل ورک پرمٹ کی، کسی چیز کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہ جو آپ لاکھوں کروڑوں لگا کر باہر جاتے ہیں لوگ، اور وہ وہاں پر الگ ایکسپینسز اینڈ آل دس، آپ پاکستان میں رہ کر یہ اسکل سیکھ کر بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ لوگ اوبیسلی ایک گلیمر کی دنیا چاہتے ہیں، تو وہ پھر باہر جانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. بٹ وتھ سروسز آلسو، کیونکہ آپ صرف اپنا ایک اسکل بیچ رہے ہیں، اس میں بھی آئی ایم اسومنگ کہ اگر وہ رک گیا یا آپ کو کام ملنا بند ہو گیا تو دیٹس اے پرابلم آلسو، رائٹ؟ تو اس کے کیا حل ہیں کہ لائک اپنے اسکل کو اس طرح کنورٹ کریں کہ میک شیور کہ یو ٹرن اٹ انٹو اے بزنس، یا یو نو واٹ آر ویز ٹو انشور؟ جو کامیاب انسان ہوتا ہے، میں اسی کو صرف ایک جملہ اس میں ایڈ کر دوں دعا کے سوال میں، کہ اسی کام کو، اپنی اسکلز کو نیٹ کے اوپر ہی، آئی ٹی کی دنیا میں ہی، انٹرپرینیورشپ میں آپ کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہوتا ہے؟ یہی میں چیز، یہی آنسر ایکچولی اس سے ملتا جلتا ہے کہ جو فری لانسر ہوتا ہے، فری لانسر ہوتا ہے اکیلا انسان. فری لانسر ہوتا ہے وہ ایک دو اسکلز کو جانتا ہے اور وہ اس کو بیچتا ہے. لیکن جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ میں لاتا ہے. اب اس کے پاس اگر گرافک ڈیزائننگ کا اسکلز ہے تو ای کامرس کے بندوں کو ساتھ میں لا رہا ہے، انگلش لینگویج کو ساتھ میں لا رہا ہے. سو 10 7 8 لوگوں کو ساتھ میں لا کر ایک اپنے آپ کو اسکیلیبلٹی کی ہے، اور پھر وہ ایک ایز اے کمپنی کام لے رہا ہے، اور کمپنی کے پاس ڈفرینٹ کام آ رہے ہیں، اسکیل کر رہا ہے. اگر وہ ساری زندگی ایک اسکل پہ رہے گا تو کئی دفعہ ایسا ٹائم آئے گا کہ وہ نہیں کام لے سکے گا اور پروسیڈ کر سکے گا. تو یہی مقصد ہے کہ اسٹارٹ فرام اسمال اینڈ دین کنٹینیو ٹو اسکیل ود ڈفرنٹ اسکلز، ڈفرنٹ سروسز، تاکہ آپ کے پاس ون اسٹاپ سولوشن ہو جو کہ آپ دنیا میں آفر کریں. ہاں، سو آپ نے مینشن کیا اباؤٹ سم سرٹن اسکلز جو ان ڈیمانڈ ہیں، اور لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ان کے علاوہ بھی کوئی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جو اسکلز دیٹ یو فیل ان دا ٹیک انڈسٹری اور دی آئی ٹی انڈسٹری، وہ یو نو دے آئیدر گوئنگ ٹو بی ان ڈیمانڈ اور دے کرنٹلی ان ڈیمانڈ. یہ اس لیے کہ ہم آپ سے ویسے بھی چونکہ ایک تو جاننے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنے ویور سے بھی ریکویسٹ کی، اپنے نوجوانوں سے بھی جو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی بھی بہت ایجوکیشن ہو رہی ہوگی. تو آپ کے تجربے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے بھی فائدہ اٹھائیں کہ دنیا ایک آئی ٹی کی طرف تو آگے، اب آئی ٹی کے اندر بھی کن چیزوں میں ایکسل کریں، کن چیزوں کو سیکھیں. دیکھیں
وہ والی بات ہے کہ اسکوپ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. اب آپ نے اپنا اسکوپ کیسے نکالنا ہے پوری دنیا جو ہے کے آپ کی, آگے. اور اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کریں. اس چیز کو سیکھیں. ہمیں جتنا مرضی اسکلز آ جائے, جب اس کو بیچنا نہیں آتا یا بات کرنی وہ تو بھی نہیں اب آتی, بات ہوئی نا, وہ ٹرانسلیٹر اور گوگل ہے. بالکل. مطلب یہ کہ اگر پھر بھی اوبیسلی یہ سارا چیز سیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کمیونیکیشن کرنی ہے, پریزنٹیشن کس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, اس کی اہمیت ہے اس ورلڈ میں. بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ایک ایگزامپل لے لیں, اللہ نہ کرے کہ ہماری فیملی میں یا کسی کو دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے. دل کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ہاسپٹل جاتا ہے, سیم 2 ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی سے کیا ہے, ایک ہی طرح کے گریڈز ہیں, ایک ہی طرح کی سرجریاں 10 کی ہیں, لیکن ایک بندہ اچھے طریقے سے بیٹھ کر آپ کی بات سن رہا ہے اور آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹیبل لگ رہا ہے. ایک نے نہ نہایا تو ہے, نہ اچھے کپڑے پہنے, نہ بات کرنی آ رہی ہے, لیکن دونوں کی فیس بھی ایک ہے. تو آپ نیچرلی کس کو سلیکٹ کریں گے؟ وہ تو اسٹیپ لے کے آپ کی طرف بڑھے گا, میں ہاتھ نہ لائیں میں تو خود 10 دینا کہ میں. اسی لیے اسکل سب کو آتے ہیں, اسکل سب کو آتے ہوں گے, سارے سیکھ لیں گے, لیکن جو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر پائے گا, لوگ اس کو چوز کریں گے. اس لیے یہ اسکل سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ, how to sell yourself. So even in a hard وہ skill industry, it's important to have the softer skills. Exactly. مطلب there are many نا. آج کل تو ویڈیو کا دور ہے, تو ویڈیو ایڈیٹنگ از ویری مچ ایمرجنگ. ای کامرس اوبیسلی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. امیزون کو سیکھ لیں, جو کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کی مارکیٹ پلیس ہے. ایک سمندر ہے, میں تو کہوں گا کہ جو اس کے اندر کود گیا تو there are so many things in it which you can learn. اور پوری دنیا میں اس وقت 3000 سیلرز ڈیلی امیزون پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اب ان کو آپ جیسی اسکلس فورس ہی چاہیے جو کہ ان کے پروڈکٹ امیجز بنا سکے, پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکیں, سورسنگ کا 3000 اس کا مطلب ہے دکانیں, اسٹورز کھل رہے ہیں ڈیلی. تو اب ان کو وہ ایسے لوگ چاہیے جو یہ بتا سکیں کہ بھائی بیچنا کیا ہے, سورس کہاں سے کرنا ہے. اور ان کو کوئی غرض نہیں, اگر وہ فرض کر لیجئے ایسٹ کوسٹ میں کہیں کسی نے کمپنی کھولی ہے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کو اس کی ریکوائرمنٹ کہاں سے پوری ہو رہی ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر. وہ پلیٹ فارمز کے تھرو اپنی ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں, ہم نے ذکر کیا آپ نے, پھر وہ وہاں سے ہائر کرتے ہیں ان لوگوں کو. تو دس از ہاؤ دا ہول ایکو سسٹم ورکس. اور اس میں سورسنگ کے بعد پھر رینکنگ کیسے کرنی ہے, پہلے پیج پہ کیسے لانا ہے, پھر مزید اسکیلیبلٹی کیسے کرنی ہے, اس کو آپ آپٹیمائزیشن کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب میں یہ دیکھیں, پاکستان میں بیٹھ کر میں دیکھوں اس وقت پوری دنیا میں اس وقت کون سا ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ بائنگ پاور ہے لوگوں کی. جیسے میں دیکھتا ہوں فن لینڈ والے لوگ بہت خوش ہیں, سوئٹزرلینڈ خوش ہے, تو میں یہاں سے بیٹھ کر بھی اسٹور بنا کر ان لوگوں کو اپنی چیزیں بیچ سکتا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو دیئر بیکاز یہ آن لائن ہے. بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ اسکاٹ لینڈ میں بیچتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر. اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کو کیا پتا ہے بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے. آپ پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ, یورپ, پوری دنیا میں کمپنی, مگر آپ کہہ رہے ہیں نا پے پال وغیرہ کی وجہ سے دقت آتی ہے ہمیں, اسی لیے آپ کو اوورسیز کمپنی بنانی پڑتی ہے. یو کے لمیٹڈ کمپنی بنا لیتے ہیں, امریکن کمپنی بنا لیتے ہیں. یو کے لمیٹڈ آپ کی 30-40 پاؤنڈ میں بن جاتی ہے پاکستانی پاسپورٹ, یہاں بیٹھے ہوئے بن جاتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے بن جاتی ہے. اچھا, یا ہم لوگوں کو بنا کے بھی دیتے ہیں, بن بھی جاتی ہے. ویری انٹرسٹنگ. اور پھر ان کمپنیز کے تھرو یہ آپریٹ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی کمپنیز ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو اسی لیے پوری دنیا میں جب کاروبار کرنا ہے تو باہر کی کمپنی بنا کر ہی. اچھا, یہ بہت ہی اہم نالج ہے جو اس وقت آپ سے. آئی تھنک کہ وہ آپ دس از سم تھنگ, یہ والا اسکل جو ہے وہ آپ سکھاتے بھی ہیں, رائٹ؟ اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دس, بٹ وی جسٹ ہیو ٹو ہیڈ ٹو اے بریک. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بڑی اہم گفتگو ہے جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے. All right, welcome back to the show. Acha, we're in conversation with Mr. Saqib Azhar, and we were talking this is something that you teach at Enablers or at the work? Well, work is a co-working space جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں, but Enablers so is a that's platform. اچھا ٹھیک ہے. اور ہم بات کر رہے تھے, پلیز آپ مکمل کر لیجیے, پھر وہ ضرور بتائیے گا کہ کمپنی کیسے بنا سکتے ہیں, چونکہ پے پال وغیرہ جو ہے وہ مجھے جو بات سمجھ میں آئی, ان کمپنیز کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے اس طریقے سے ہمارے ساتھ دنیا کام نہیں کرتی یا کمفرٹیبل نہیں ہوتی, جو میں سمجھ پایا ہوں. اور اس کے لیے ایک ذریعہ آپ بتا رہے تھے, آپ اپنی بات بھی مکمل کریں پھر اس پہ بھی. بیسیکلی ہم اس طرح دیکھیں کہ ایک جو ہیرا جو ہوتا ہے وہ کوئلے کی کان میں ہوتا ہے, اس کو تراشتا ہے جوہری. اس طرح سے لوگ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, ان کو نہیں یہ پتہ ہوتا کہ میں کون سا اسکل سیکھوں.
ہر بندہ ہر چیز میں اچھا نہیں ہو سکتا. تو ایک انیبلرز کے پلیٹ فارم پہ کیریئر کاؤنسلنگ دی جاتی ہے جس سے ہر بندے کو ایویلیویٹ کر کے اس کی سچویشن کے مطابق اس کو بتایا جاتا ہے وہ کیا کرے. یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اچھا جی آپ آئیں اور آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, ہم کہہ رہے ہیں اچھا پھر آپ ایسا اسکل سیکھ لیں جس کے لیے اسکل سیکھنے کے بعد $10,000 چاہیے, کہ یار مجھے کیا سکھا دیا. تو ہم آپ کو ایسے اسکل سکھائیں گے جو آپ کی سچویشن کے مطابق ہو تاکہ آپ اس کو سیکھ کر اس سے آگے اپنا پروسیس سٹارٹ کر سکیں. سو مقصد ہے کہ جیسے آپ اگر آپ کے پاس کچھ پلیٹ فارمز نہیں موجود پاکستان میں تو پھر پاکستان کے لوگ جو ہیں کیا کریں, اوورسیز کمپنیز کریٹ کرتے ہیں جیسے UK میں, یورپ میں, امریکہ میں. یہاں سے بیٹھ کر پاکستانی پاسپورٹ کو ایکسیپٹیبل کیا جاتا ہے اور ان کمپنیز کے تھرو پھر بزنس کیا جاتا ہے اور وہاں آن کر کے کچھ لوگ پاکستان پیسے لیتے ہیں. آپ کا پھر اکاؤنٹ وغیرہ بھی کھل جائے گا. وہ والیٹس ہوتے ہیں جیسے ٹرانسفر وائز, کیونکہ ہر آدمی کے تو جاننے والے تعلقات نہیں ہوتے نا باہر. اسی کے لیے پے پال کے الٹرنیٹیوز بھی بنے ہوئے ہیں جیسے ٹرانسفر وائز ہے, پینیئر ہے جو پاکستان کے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. ان کمپنیز کے تھرو پھر آپ ان کمپنیز کے تھرو بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں انہی جگہوں پہ جو, اور یہ سب یہیں بیٹھے بیٹھے ہو جائے, یہیں سے بیٹھے. اچھا آ گیا جی پیسہ تو اتھیا ہے, تو پھر پاکستان آپ اس کو ایز اے ریمیٹنس لے کر آتے ہیں پاکستان میں. اور وہ تو ویسے بھی اس پہ ٹیکس نہیں ہے, یا اگر آپ نے بزنس ٹو بزنس لانا ہے تو پھر پتہ نہیں ہوتا نا جی, راتی پالیسی کچھ سویرے کچھ, اب لگا دیا اور رات کے رات تو مجھے پتہ نہیں, آخری معلومات تک تو نہیں تھا. ایسی ہے نا جی, ریمیٹنس پہ نہیں ہے بالکل نہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ پھر بزنس کے ٹرانزیکشنز بھی ہوتی ہیں تو پھر ٹیکس جو بھی رولز ہیں انٹرسٹنگ ہے, تو بڑی آپ دلچسپ بات. That's how you make dollars while staying in Pakistan. اور اس طرح کی کتنی ہماری ویسے کمپنیز اس وقت رجسٹرڈ ہوں گی دنیا میں؟ ہمارے پلیٹ فارمز سے تو تقریباً کوئی جو بزنس کر رہے ہیں اس وقت آلموسٹ 4-5 ہزار لوگ ہوں گے جو آپ کے پلیٹ فارم جو ہمارے. ویسے پاکستان سے کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں 40 لاکھ فری لانسرز ہیں. اب 40 لاکھ فری لانسرز کی یہ نہیں ہے کہ وہ بزنس ہی کر رہے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں ایز این ایسٹیمیشن کے پرسپیکٹیو سے کوئی 60-70 ہزار لوگ ہوں گے جو کہ باہر اوورسیز کمپنیز کے تھرو بزنس کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, باقی جو ہیں وہ پھر باقی جو 12 کروڑ یوتھ شاید ادھر ادھر پھر. اچھا, اب آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگا کہ جی پوٹینشیل بہت ہے, پر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز نہیں ہیں. نہیں, وہ اتنا تو ہے ہی نہیں نا. No, but like even if it's 70,000, imagine if it's coming back to Pakistan. کتنا پیسہ آ رہا ہے جی اندازہ؟ دیکھیں اگر ہم یہ تو اوبیسلی گورنمنٹ بتا سکتی ہے کہ آفیشلی کتنا آ رہا ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان میں پیسے نہیں لا رہے, وہ باہر ہی پیسے رکھتے ہیں. بیکاز کیونکہ یہاں پر جو ایک آپ کو اگر میں ایک یہ چیز بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت اگر آپ ڈالرز بائی کرنے جاتے ہیں جی تو آپ کو بائنگ کرتے ہوئے 300 روپے کا ڈالر ملتا ہے, اور جب آپ وہاں سے یہاں بھیجتے ہیں تو آپ کو 270-275 روپے کا ڈالر. تو ایک انسان, نارمل انسان کیوں ڈالر پاکستان میں لے کر آئے جب اس کو خریدنا ہے تو 300, تو وہ کیا کرتا ہے باہر ہی رکھ کر ہی بزنس کو روٹیٹ کرتا ہے پیسوں سے, نہ کہ وہ یہاں لا کر پھر کنورٹ کر کے بزنس کرے. تو بیچارے اوورسیز پاکستانیز ہی بھیج رہے ہیں بھائی جان. اچھا ٹھیک ہے, بٹ ٹیکنیکلی دس از سیڈ کیونکہ پاکستان کو یا یہاں کے لوگوں کو فائدہ تو نہیں ہو رہا because the money is not coming back, so سرکولیشن میں بھی نہیں آ رہا. No, that not everyone is not. مگر یہ حق ہے نا اس کا, آپ کیا کر پھر بھی بھیج ہی رہے ہیں. آپ کو پالیسی ایسی بنانی چاہیے نا. اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں پالیسی ایسی بنانی چاہیے کہ جو اتنا گیپ ہے کسی بھی شخص کو, آپ سرمایہ کا تو کوئی چہرہ کوئی وہ نہیں ہوتا نا. یہ پاکستانی بیچارے تو محبت کی وجہ سے اپنے اس میں کہ چلو یار کچھ اپنے فیملیز کو بھیجتے ہیں, کچھ ایک جڑے رہیں گے, کچھ بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اتنے ضرور ایک کار ہونا چاہیے, دکان ہونی چاہیے, اس چکر میں بھیجتے ہیں نا, کچھ جذباتی, کچھ فیملی کی ضروریات کے تحت. بٹ ادروائز سرمایہ تو وہیں جائے گا نا جہاں اس کو فائدہ ہوگا. وہ 270-300 کا اس کو 270 ملے گا, تو آپ اس سے کیسے گلا کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو پالیسیز ایسی بنانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب مجھے آپ پوچھ لیجیے. نہیں یو گو ہیڈ. اچھا, آپ اب مجھے لگا کہ ہمارا پوٹینشیل بہت ہے جی. یہ تو ہم دیکھیے ہر شعبے میں سنتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں دنیا میں, ترقی یافتہ. جو ترقی یافتہ نہیں ہے کون ہے؟ کچھ نہیں ہے بیچارہ, اسے کہتے یار ایک ترقی کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو, اس کو کہیں گے آپ ترقی پذیر ہے گا, ٹھیک ہے. تو پوٹینشیل مجھے کبھی کبھی ایسی لگتا ہے کہ ایک سافٹ وے میں ہم نالائق کو کہہ دیتے ہیں کہ بڑا پوٹینشیل ہے گا, اگر محنت کرے نا یہ بہت ترقی کر سکتا ہے. اصل چیز تو وہی ہے نا جی, جو ترقی کر گیا, لیکن ہم پھر بھی مان لیتے ہیں کہ جی بہت پوٹینشیل ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے, چونکہ یہی ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو واقعی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ $180 بلین
کیا رقم کا سائز دیکھیے آپ. ابھی بنگلہ دیش کا آپ نے بتایا تھا 44 ہمیں 44, ہم ہارڈلی $3 بلین پہ کھڑے ہیں جی. اور آپ دیکھیں کہ $1 بلین کے لیے کیسے ہماری سبکی ہوتی ہے, رسوائی ہوتی ہے. لٹرلی ہم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارا پرائم منسٹر اس وقت جو بھی ہو, کسی کو اس سے اختلاف ہو, کسی کو اتفاق ہو, مگر جب وہ جاتا ہے, چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو, وہ کہیں نہ کہیں آپ کی میری پورے دنیا میں سبکی تو ہوتی ہے نا جی. میں اور آپ, ہم کسی بھی جگہ, ہم میں سے کوئی دنیا میں اگر اسے کوئی ترقی کرے گا, کوئی, اب وہ ہیں جیسے ہمارے عادل نجم صاحب ہے نا, اس پہ ہم بات کریں گے. کتنی خوشی ہوئی کہ وہ WWF میں جناب ان کو ایک بڑی اہم ذمہ داری جو ہے وہ ملی. تو کوئی بھی کہیں ہو تو آپ اس سے خوش ہوتے ہیں, برا کام کرے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس جو ہم کہتے ہیں پوٹینشل ہے مگر زمین آسمان کا فرق ہے. یہ پوٹینشل جو ہے یہ مٹیریلائز کب ہوگا؟ آئی تھنک یہ ایک بہت زبردست اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. آج سے ہم یہاں پر 2018 سے ہم لوگ یہ ساری اویئرنیس اور یہ ساری چیزیں پھیلا رہے ہیں. لیکن جب جس قوم کی ترجیح ہوگی کہ سارے رات کو 8-9 بجے بیٹھ کر پولیٹیکل شوز دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے کہ کون کس کو گالیاں نکال رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, تو وہ پھر یہی لگے رہیں گے قوم. آپ دیکھ لیں کہ ہماری اس وقت یوتھ کو کہاں پر لگایا ہوا ہے. ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو گالیاں نکال رہا ہے, اور پھر وہی نیچے فال پہ جو اس کے نیچے سپورٹرز ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اسی طرح سے گھر گھر میں لڑائی چل رہی ہے. یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. آج شاید ہی پولیٹیکل شوز کے علاوہ کوئی ایسا شو ہے جس کی اتنی ریٹنگز اور اتنا انٹرسٹ ہو لوگوں میں. تو یہ ڈرامز اور یہ سارا کچھ جو پاکستان میں چل رہا ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, اور ہمیں دیکھنا چاہیے ہم نے اپنی یوتھ کو کیسے اٹھانا ہے. کوئی ایسا لیڈر آ کر کبھی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا یا میں نے کیا, وہ کہتا ہے جی اس نے یہ خراب کیا, اس نے یہ خراب کیا. مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ جب گھر میں آگ لگ جائے تو آپ سب سے پہلے آگ کو بجھاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ تم نے آگ سے لگائی اور تم نے آگ لگائی, پہلے آگ تو بجھا لے اور بعد میں دیکھیں آپ کے لوگ بچیں گے, آپ ہی کے لوگ ہیں نا, یہ لوگ ہی تو سارے سفر تو یہی کر رہے ہیں, آٹو کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. کس طرح سے بڑھیں گے ہم؟ جتنا ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کتنا کو امپیکٹ ڈال دے گی. اچھا چونکہ پلیز آپ مکمل کیجیے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس پہ آپ یہ سمجھتے ہیں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک کچھ نہیں ہونے والا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایز آف بزنس, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, لوگ پیسے کیوں لگائیں گے اتنے زیادہ. nobody wants to invest either نا. انہیں پتہ ہے کہ 2 سال بعد اگر پالیسی چینج ہو جائے گی تو they'll have to relocate their entire business, یہ وہ سارے مسئلے نہیں. مگر یہ تو اس میں تو ایک اور بھی چیز ہے نا, آئی ٹی میں تو 2 طرح سے آپ کام کر رہے ہیں نا. وہ بھلے بنائے آپ اپنی سکلز تو بیچ سکتے ہیں نا, وہ بھی نہیں کر پا رہے نا ہم. ہاں وہ تو ایک مسئلہ ہے, بٹ ادر دین دیٹ اگر فرض کریں کسی نے اپنا آئی ٹی وہ تو خیر ہاں ہے ہی ہے, وہ تو ہے ہی ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا چونکہ آپ کا شعبہ ہے, ٹھیک ہے نا. میں نہیں جانتا کہ دیکھنے والے اس سے ایگری کریں نہ کریں, میں بھی اس سے ایگری کروں مگر جاننا چاہوں گا. پچھلے 7-8 سال میں جو میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی, اب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, ان میں سے کس کو آپ سمجھتے ہیں جس نے آئی ٹی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح کام کیا یا درست سمت میں جانے کی کوشش کی, یا آپ سمجھتے ہیں اب تک کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا؟ دیکھیے میں اس ملک میں 2018 میں آیا تھا, میں 15 سال انگلینڈ رہا ہوں. اس وقت خان صاحب کی حکومت آ گئی تھی, 2018 میں آئی تھی جب میں یہاں پر آیا. تو اس میں پھر میں نے تو اسی کو دیکھا اپنے آنکھوں سے اینڈ آل دس. اس سے پہلے میں زیادہ توجہ نہیں دیکھ سکا کہ کیا یہاں اس ملک میں ہو رہا ہے. لیکن 2018 میں نے دیکھا ہے کہ پہلے 2-3 سال تو کوئی اتنا خاص نہیں مجھے کچھ نظر آیا. پھر کووڈ آ گیا, لیکن جو آخری سال تھا جس سال میں خان صاحب کی گورنمنٹ گئی, اس سال میں نے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز دیکھی, جس میں ای کامرس سمٹ کرایا گیا, آئی ٹی کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشنز اورینٹڈ بات ہوئی, اور بہت زیادہ فری لانسرز کو ایز آف بزنس دیا گیا. مینس کہ ان کا ٹیکس 0 کر دیا گیا, 0 ٹیکس. مینس وٹ ایور, بہت امپیکٹ تھا, بہت امپیکٹ پڑا. مینس وٹ ایور منی یو میک از یورس, یو ڈونٹ پے اینی تھنگ. ہاں بالکل درست ہے. تو کتنے لوگ آئیں گے, کتنے لوگ آئیں گے, ایون سرمایہ دار بھی آئے گا, کمپنیز بنائے گا اور کہے گا. تو یہ ایک بہت ایز آف بزنس تھا. تو پھر اس کے بعد کیونکہ ابھی وہ پالیسی برقرار ہے کہ نہیں؟ اب نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو اب ایک اس کا مطلب ہے خان صاحب کی گورنمنٹ کا جو آخری سال تھا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ
آئی ٹی کے حوالے سے بہت اچھے فیصلے کیے. آخری سال میں نے دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں میں نہیں اتنا ملا, لیکن جو آخری سال تھا دیٹ واز ریئلی گڈ. آپ کی ساری گفتگو جو ہے نا جی یہ وائرل ہونے والی ہے. پی ٹی آئی کے دوست جو ہے نا ہمارے, نہیں میرے بہت بڑے دوست ہیں, اچھے دوست ہیں, اور میں بات تو صحیح کرنی چاہیے نا. نہیں تو لیکن ریورسل نے یہ جو ان پالیسیز کا اس میں دیر واز شارپ ڈکلائن ان انویسٹمنٹ وغیرہ, کیونکہ ملک جب انسٹیبلٹی کا شکار ہو, ایک ایگزامپل لیں کہ آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے, آپ گھر ٹوٹنے پہ ہی لگے ہیں نا, تو کوئی کام کیا کریں گے, کبھی یہاں سے ٹوٹ رہا کبھی یہاں سے ٹوٹ رہا, تو آپ اسی کو ٹھیک کر رہے ہیں, نہ کہ آپ کہیں میں نئی چیز لا کے اس گھر میں رکھوں. کیوں تو جھگڑا ہی شروع ہو گیا. تو وہی آپ نے بات کہا کہ آگ لگ گئی نا, درست کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑا ہمیں سوچنا ہوگا کہ آپس کی لڑائی میں یا آپس میں یا جو بھی ہے اس میں ہم لوگ ساری عوام پیسری ہے, اور اس عوام کو اب اوبیسلی اس وقت جو ان کی ہوپس ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے, اینڈ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھا وقت آپ کے ساتھ, چونکہ ایک تو سمندر ہے جی یہ جو سبجیکٹ ہے, اور دوسرے آپ کی جو معلومات ہیں وہ بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کی بڑی گرفت ہے اپنے سبجیکٹ کے اوپر, اور ہمیں اپنے سوالات پہ بہت جناب ناز تو ہم نہیں کہہ سکتے, مگر یہ کہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں اٹھ رہے ہیں, اس لیے بھی زیادہ اٹھ رہے ہیں کہ مجھے کم از کم دعا کو تو پتہ, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں, تو اسی لیے میرے پاس سوالات بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہیں. وہ میری قابلیت کی نہیں, میری بنیادی طور پہ کم علمی کی دلیل ہے. تو اب میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ وقت چونکہ ختم ہو گیا, اور بہت سارے دوبارہ ان کو آپ کا آنا بہت ضروری ہے, اس لیے لوگوں کے لیے بھی, ہمارے بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے. اور پھر میں نے یہ جو چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے, جی پی ٹی کے حوالے سے کچھ بڑی کمپیٹیٹر بیسکلی الارم اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ او مائی گاڈ کوئی اور شاعری نہ کر لے. نہیں اس میں تو شادیاں وادیوں کا معاملہ شروع ہو گیا ہے. کیا شادی؟ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ باقاعدہ یعنی کہ میٹریمونیل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی. ہاں میں نے پڑھا پچھلے دنوں, میں آپ کو نکاح پڑھائیں. نو مطلب وہ ملانے کے لیے لوگوں, اور آپ کی دلہن سلیکٹ کر رہے ہیں لوگ یار, اس سے جناب دولہا سلیکٹ کر رہے ہیں. وہ سلیکٹ نہیں کر رہے, وہ اب بس آپ یو کین پٹ ان کہ دس از دی کائنڈ آف پرسن دیٹ آئی وانٹ. اب وہ آ گیا, اب وہ مل ہی نہیں رہا ہے. ہاں بیسکلی وہ اٹس لائک بلڈ یور اون ہسبینڈ, اس طرح. اس پر ہم بات کریں گے. بٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ایک تو سپر ہیلپ فل اینڈ سپر انفارمیٹیو, اینڈ فار سمبڈی لائک می ایٹ لیسٹ مجھے بہت کچھ جاننے کو ملا, I'm like a 6-year-old when it comes to IT, but thank you so much for all the information. لیکن ہمارے دیکھنے والوں نے بھی, یوتھ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سے. Yeah, and I hope کہ آپ ہمیں کسی اور شو کے لیے آپ ہمیں وقت دے سکیں. ہمیں چلنا ہے اپنے پیکج کی طرف. آج ہے پیلسٹائن, لیٹس سی کہ وہ لوگ اپنا رمضان کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ ملک اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے, جہاں لیموں اور نارنجی کے پھولوں کے سائے تلے اہم اور خوبصورت کہانیاں گونجتی ہیں. یہاں کی سب سے آسان تفصیلات سب سے قیمتی ہیں, اور ہر چیز کا ایک منفرد مزاج ہے. یہ سرزمین فلسطین ہے, انبیاء کی سرزمین. اپنے لوگوں کی تاریخ کے ساتھ فلسطین ہزاروں سال پرانی تاریخ کا حامل ہے. یہ ملک بہت پہلے سے لیونٹ میں اہم مقام رہا ہے, جیسا کہ یہ مشرق وسطی کا دل ہے. یہ جغرافیائی لحاظ سے ایشیا اور افریقہ کو جوڑتا ہے. یہ قدیم زمانے سے بہت سے مذاہب کا مرکز رہا ہے, اور مذہبی پیغامات کے مرکز کے علاوہ ثقافت, تجارت اور سیاست کا گہوارہ رہ چکا ہے. اس کے بہت سے شہروں میں اب بھی جد و جہد کی کہانیوں کا ریکارڈ موجود ہے, جو ملک کے ثقافتی ماضی سے جڑی ہوئی ہیں. قدیم زمانے سے فلسطینی لوگوں نے کام کے بہت سے مختلف شعبوں اور ان کے ارد گرد کے مختلف پہلوؤں میں حصہ لیا ہے. انہوں نے صنعت کے میدان میں بہت واضح ترقی کی ہے. جہاں دستی مزدوری نمایاں ہو گئی,
जहां फलस्तीन के शहरों के कुछ हिस्सों को उसके नाम पर रखा गया। उन्होंने सनत के मैदान में बहुत वाज़ेह निशानात छोड़े हैं। ज़रई अजला ऐसे तरीके बनाने के काबिल थे जो पैदावार की कसरत का बायस बनते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन की ज़रखेज़ मिट्टी और मोतदिल आबो हवा की वजह से आला तरीन खसूसियात की फसल और मसनूआत हासिल होती हैं। ये मुल्क गुज़श्ता कई दहाइयों से गासबाना कब्जे में है। इसकी वजह से कौम की शनाख्त और सकाफत को मस्क करने की बहुत कोशिशें की गईं और इस मुल्क के मुसलमानों को जिद्दोजहद और मसाइब का सामना है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग साबित कदम हैं। फ़लस्तीन की आबादी की अक्सरियत मुसलमान है। यहाँ इब्राहिमी अकायद के लोग भी मौजूद हैं। यहाँ हर कोई एक जैसी जिद्दोजहद, ख्वाबों और जिंदगियों के साथ अपने दुखों और खुशियों को आपस में बांटता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि अपने आबाओ अजदाद की सकाफत को आने वाली नस्लों में भी मुंतकिल किया जाए। फ़लस्तीनी अवाम की अपनी सरजमीन, सकाफत और तारीख को थामे रखने की आमादगी उनके समाज, अमाल और रिवायात से जाहिर होती है। वो हर कौमी और मजहबी मौका पर बहुत वाज़ेह है। उन्हीं रिवायात में से एक रमज़ान है। ये मुल्क माह रमज़ान का जश्न मनाता है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना और इसके 30 बाबरकत दिन यहाँ इंतहाई जोश और जज्बे से मनाए जाते हैं। इस महीने में इस्लाम के गिर्द घूमने वाली फ़लस्तीनी सकाफ़तों और रिवायात के अकायद और उसूल वाज़े हो जाते हैं। खाने पीने और लिबास से शुरू होकर शायरी और वाज़ो नसीहत के साथ साथ ईमान, खुशी और तकवा के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं। इसके साथ साथ इस पाक सरजमीन के लोगों के दिलों में बड़े अज़ाइम हैं जो आने वाली खुशियों की तड़प रखते हुए रूहों और दिलों को मामूर कर देते हैं। फ़लस्तीनी अवाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इस्तकबाल के लिए अपने मुख्तलिफ शहरों और देहातों को सजाते हैं। मार्केटें तमाम सामान से भर जाती हैं जो खुशियों को तरोताज़ा करने में मदद करती हैं। इसके अलावा सामान में मुख्तलिफ तहाइफ भी होते हैं जो मुख्तलिफ ख़ानदान एक दूसरे को तोहफ़तन देते हैं। सजावट सिर्फ फ़लस्तीनी गलियों तक महदूद नहीं बल्कि घरों में भी ऐसा ही होता है। हर कोई रूहुल कुदस की आमद के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करता है। जिंदगी की मुहिम्मात फैलती हैं और साथ ही रमजान के दस्तरखान की खरीदारी भी जो फ़लस्तीनी खानदानों के लिए मशहूर है। मुसलमानों और मस्जिद के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम है। तैयारियों के सिलसिले में मसाजिद और उनके मुख्तलिफ हॉल्स और आलात शामिल हैं। शायद सबसे खूबसूरत तैयारी मीनारों से सुनाई जाने वाली तस्बीह और दुआओं की आवाज़ें हैं। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की तस्दीक होती है। फ़लस्तीन की सरजमीन से गुजरते ही याददाश्त और शऊर में तस्वीर दौड़ने लगती हैं मस्जिद अक्सा की, जो दारुल हुकूमत यरूशलेम की अलामती मस्जिद है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और मुकद्दस तरीन मसाजिद में से एक है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुकद्दस में इसके गिरदो नवाह में बरकत का जिक्र किया है, जहां इसने अपने नबी को रात के वक्त मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना किया। इसका जिक्र कुरान पाक में बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। मस्जिद अक्सा पुराने शहर के अंदर तकरीबन 144,000 यानी 1,44,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है, जिसमें 2 लाख नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। इसमें चटानी गुंबद शामिल है। इसका सबसे ऊंचा मकाम अल मरवानी मस्जिद है और बहुत से मजीद नुमाया मकामात जिनकी तादाद 200 से जायद है, जो गुंबदों, मुख्तलिफ दरवाज़ों, स्कूलों, तारीखी और मजहबी मकामात पर मुश्तमिल हैं। इसके 4 मीनारों के साथ इसका मुतनव्वो शहरी अंदाज और इसके महल वकू का तकद्दुस है। ये एक ऐसी मंजिल समझी जाती है जहां लोग मुश्किलात के बावजूद पहुंचने के लिए तरसते हैं। यरूशलेम के बाहर से आई हुई काबिज अफवाज जो इस शहर की तबाही का बाइस बन रही हैं,
اس کی تاریخ کو مٹانا چاہتی ہیں اور آئے روز شہریوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود فلسطینی نوجوان رمضان کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتے اور وہ یروشلم کے کونے کونے کو سجانے پر مامور رہتے ہیں. ہلال کے نذرانے کا اعلان ایک گھنٹی ہے جو کئی جگہوں پر بچوں کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے بجتی ہے. بچے اسکاؤٹ ٹیموں کے ساتھ لالٹین لے کر نعرے لگاتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہوئے گھروں سے نکل پڑتے ہیں. خاص طور پر یروشلم کے پرانے شہر میں جہاں وہ لوگ گیت گاتے ہیں اور افطار کی میزوں کے ارد گرد ایک خوبصورت اور مسحور کن راگ بجاتے ہیں. فلسطینی خاندان رمضان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں جس کا اعلان مساجد یا ٹیلی ویژن اسکرینوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. یروشلم کی گلیوں میں توپ کی آواز کا ستارہ ہے جو کئی دہائیوں سے مقبوضہ یروشلم کے سب سے اونچے مقام اسلامی قبرستان میں سرگرمی سے وقوع پذیر ہوتا ہے. سون ڈو کا خاندان عہد عثمانیہ سے اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے. رمضان میں دن میں 2 بار یہ بجایا جاتا ہے. قابضوں نے سپروائزرز کو حقیقی راؤنڈ کے بجائے آواز پر مبنی راؤنڈ استعمال کرنے پر مجبور کیا ہے، لیکن یہ اب بھی ایک تاریخی ورثہ ہے. رمضان المبارک کا منظر افطار سے عین قبل اس مقدس شہر میں ماہ سیام کا سب سے نمایاں مظہر ہے. کھانے گلیوں میں گھومتے پکوان رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے درمیان گردش کرتے ہیں. یہ پکوان خاندان کے نوجوانوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاتے ہیں جہاں فلسطینی دوسرے لوگوں کے ساتھ کھانے کی مختلف اشیاء بانٹنے کی عادت کو اپناتے ہیں. ہر فلسطینی شہر کی دلکشی اور کردار ہے جو اس کے رمضان کے پکوانوں میں نظر آتا ہے جو اپنی ایسی خصوصی خوبیاں رکھتے ہیں. ان میں ہمس، ایپیٹائزرز اور زیتون کے تیل کے ساتھ بینز ہوتے ہیں. میز پر مختلف رنگوں اور شکلوں کے اچار بھی شامل ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ رمضان کے جوس، خاص طور پر کیروب، ہیبسکس، لیکورائس اور کمارودین وغیرہ بھی شامل ہیں. میٹھے پکوان کنافہ اور علامہ دونوں پر مشتمل ہوتے ہیں. تاہم قطر کی شیف ڈیزرٹ جو کہ مشہور ورثے سے وابستہ ہے، افطار کی میز کو سجانے والی سب سے نمایاں ڈش ہے. ہر گھر میں یہ آسانی سے تیار کی جاتی ہے اور یہ بہت مزیدار اور ذائقہ دار ہوتی ہے. یہ آٹے اور دودھ کے مایا مرکب سے بنائی جاتی ہے جسے بعد میں پنیر، گری دار میوے اور میٹھے اور شربت کے ساتھ بھرنے کے لیے دائروں میں بنایا جاتا ہے. بہت سے فلسطینیوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے انہیں یقین رکھتے ہیں کہ اپنی اشیاء کو ایک دوسرے میں بانٹنے سے نہیں روک سکتے. اس کے برعکس یکجہتی کا دائرہ خاندانوں سے آگے بڑھ کر پوری کمیونٹی کی یکجہتی اور ہم آہنگی بن گیا ہے. اجتماعی فلاحی کام ہمیشہ فلسطینی گلیوں میں جاری رہتے ہیں جس کا اہتمام بہت سے اداروں اور رضاکار گروپوں نے کیا ہے. فلاحی کام گلیوں یا مسجدوں کے صحنوں میں ہوتے ہیں. بہت سی خیراتی تنظیمیں غریبوں اور یتیموں کے لیے ضروری اشیاء فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہیں. نوجوانوں کے گروپس ملک کے مختلف علاقوں سے چندہ اکٹھا کرنے کی مہمات میں بھی متحرک ہیں تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے. فلسطین میں رمضان المبارک کے دوران جو عبادات ہیں ان کے لیے نیکی کا مکمل ماحول ہوتا ہے. جیسے ہی نماز تراویح کی ادائیگی شروع ہوتی ہے، مسلمان بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ مساجد میں آتے ہیں تاکہ وہ روزے شروع کرتے ہوئے مختلف عبادات کو انجام دینے کا طریقہ سیکھ لیں جس میں وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہیں. وہ ایک ایسے عمل کا ارتکاب کرتے ہیں جسے مدینہ کے قدم کہتے ہیں. یہ ایک آدھے دن کے برابر ہے جہاں بچہ اپنی صلاحیت کی حد تک قدموں پر چلتا ہے. مساجد میں بچے سیکھنے کے مقدس حلقوں میں شرکت کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. نماز تراویح عقیدت اور اطاعت سے معمور ماحول سے مزین ہوتی ہے. ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے کھڑا عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے.
اپنے دلوں کو رحمت اور نور اور شکر کے سیلاب کی طرف آشکار کر رہا ہے۔ پھر سہارا کے ساتھ تاکو رادی فلسطین کے شہروں اور دیہات کی بہت سی گلیوں سے گزرتا ہے۔ یہاں ہر چیز کے طور پر وہ قابض کی ایذا رسانی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، اور پھر فلسطینی تاریخ اور ورثے کے خدوخال کو دھندلا دینے کے اوقات بھی آتے ہیں۔ وہ اپنے روایتی کپڑے پہنتا ہے اور اکیلے یا چھوٹے بینڈ کے ساتھ اپنے ڈھول اور مذہبی مناجات سے لوگوں کو روزے کے آغاز سے پہلے بیدار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی سحری کھا سکیں۔ ماہ رمضان کے اختتام پر اداسی اور پھر عید کے آمد پر خوشی۔ فلسطین کے مسلمان اپنی عبادت کی رفتار کو بڑھاتے ہیں اور خالق کائنات اللہ تعالی سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ شب قدر کے ثواب کی امید میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے زیادہ نیک اعمال، خیرات اور مختلف مذہبی رسومات بجا لاتے ہیں۔ ایمان کی اس فضا سے جو محبت اور رواداری سے لبریز ہے، اہل فلسطین عید کی تیاریاں اپنے پاس موجود چیزوں سے مکمل کرتے ہیں۔ بازار اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ کپڑوں اور مٹھائیوں یا آٹے کے برانڈز، سوجی، کھجور یا گریدار میوے سے بھر جاتا ہے، جو کیک کی تیاری کے لیے ضروری اجزاء ہوتے ہیں۔ گھروں کے اندر فلسطینی خواتین کھانے کی لذیذ قسمیں بنانے میں مہارت رکھتی ہیں۔ گھروں سے اٹھنے والی خوشبو بچوں کے قہقہوں کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں میں فلسطینی گھروں سے وابستہ اس تہوار کی رسم سے خاندانی ملاقاتوں کی گرمجوشی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہوتی ہے جو فلسطین کے معمولز کا مزہ چکھ سکتے ہیں، خاص طور پر وہ جو دادیوں کے ہاتھوں سے بنتی ہے، کیونکہ یہ میٹھے کا ایک بنیادی برانڈ ہے، ایک دن کی ضیافت جو اس ملک کے تمام خزانوں کی طرح بہت سے لوگوں کو پیارا خزانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات، ہمارا فلسطین میں سفر اختتام کو پہنچا۔ ہم کل ملیں گے ایک نئی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ، تاکہ رمضان کے ذریعے اسلامی دنیا میں دوسرے ملکوں کے رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج کو جان سکیں۔